آج ہم خطبہ نمبر 36 کا مطالعہ کریں گے۔ ومن خطبۃ لہ علیہ السلام فی تخویف اہل النہروان۔ امام علی کا خطبہ ہے کہ جب آپ نے نہروانیوں کو یعنی خوارج کو ان کے انجام سے ڈرایا۔ نہروان کیا ہے اور خوارج کون ہے؟ 37 ہجری میں خوارج کے ساتھ امام علی علیہ السلام کے لشکر کا مقابلہ ہوا۔ خوارج آمنے سامنے آئے اور مسلمانوں کی قوت کو چیلنج کیا۔ نہروان کوفہ کے قریب ایک علاقہ ہے۔ اس جگہ کے اوپر چونکہ خوارج کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، اس لیے خوارج کا ایک نام اہل النہروان بھی ہے، حرورہ بھی ہے، مختلف ان کے نام ہیں۔ یہ کیوں امام علی کے خلاف ہوئے، اس کا ایک پورا پس منظر ہے، واقعہ ہے، اور اس بات کی پیشن گوئی، اس بات کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دی تھی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کے اندر بھی روایات ہیں، ہمارے ہاں متواتر روایات ہیں اہل سنت والجماعت کی اصح درجے کی کتابوں کے اندر خوارج سے متعلق کہ خوارج کون ہیں، کیا کریں گے، کب آئیں گے، کون ان کے ساتھ قتال کرے گا، کون ان سے لڑے گا۔ اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ دو گروہوں میں سے جو حق کے سب سے زیادہ قریب ہوگا وہ خوارج کے ساتھ قتال کرے گا۔ اور تاریخ کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ امام علی علیہ السلام نے خوارج کے ساتھ قتال کیا، ان کا خاتمہ کر دیا۔ نہروان میں ان کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس میں ان کا مکمل خاتمہ ہوا ہے۔ اس میں سے صرف 4000 میں سے 9 افراد صرف یہ بچ گئے تھے۔ تو خوارج کا مکمل خاتمہ امام علی علیہ السلام نے کیا، ان کے ساتھ بھرپور جنگ ہوئی ہے۔ یہ پیدا کیوں ہوئے؟ احادیث کی کتب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ خوارج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو منافقین تھے وہ آگے جا کے خوارج بنے، اور ذوالخویسر التمیمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کے بارے میں کہہ بھی دیا تھا کہ اس کی نسل میں سے لوگ نکلیں گے کہ جو قرآن تو بہت خوب پڑھ رہے ہوں گے، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھو گے، ان کے روزے بہت شان کے ساتھ ہوں گے، یہ بہت خوبصورت انداز کے اندر بس ظاہری اسلام کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، لیکن یہ دین سے، اسلام سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر شکار سے یا تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یمرقون من الاسلام مروق السہم من الرمیہ، ایسے نکل جائیں گے۔ بخاری مسلم کے اندر روایت ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میں ان کو پاؤں لاقتلنہم قتل عاد، تو ان کو عاد، جس طرح قوم عاد کو عذاب کی شکل میں قتل کیا گیا خدا کی جانب سے، تو میں بھی ان لوگوں کو ختم کر دوں، ان خوارج کو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جلیل القدر صحابہ کرام سے کہ خوارج کون ہیں، اور امام علی نے خوارج کے ساتھ قتال کیا۔ ان کی پیدائش اس طور پر ہوئی کہ 36 ہجری میں امام علی علیہ السلام کے لشکر کے سامنے شام کے گروہ سے ہوا۔ اور شامی گروہ کے بارے میں، یعنی شام کا یہ گروہ ہے کہ جس نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو، اور شام کا ہی گروہ ہے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 447 کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، اور یہ ہمارے ہاں متواتر ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اتفاقی بات ہے کہ عمار بن یاسر کی شہادت وہ شامی گروہ کے ہاتھوں میں ہوئی۔ اس لیے اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام ان تمام جنگوں کے اندر، جمل، صفین، نہروان میں حق پر ہے، امام علی حق پر ہے، یہ اہل سنت کا نظریہ بنا ہے۔ اور الفئۃ الباغیہ کی تخصیص کی ہے، ان کے بارے میں بتایا کہ فئۃ الباغیہ کون سا گروہ ہے، اور انہوں نے ہی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ شامی گروہ کا ایک فرد تھا ابو الغادیہ الجہنی، ابو الغادیہ تھا، ابو الغادیہ نے عمار یاسر کو شہید کیا ہے۔ تو بہرحال دوستو، یہ ایک تفصیلی موضوع، اس پر میں کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں۔ جب شامی گروہ قریب تھا کہ وہ شکست کھا جاتا، مالک اشتر وہ پہنچ چکے تھے اور اس نے تلوار رکھ دی تھی مالک اشتر نے۔ امام علی علیہ السلام نے مالک کو پیغام بھیجا کہ مالک واپس پلٹ آؤ۔ مالک اشتر نے کہا امیر المومنین، اب تو ہم قریب ہیں، جنگ صفین ہم جیتنے والے ہیں اور بالکل قریب ہو گئے، اور شامی لشکر وہ شکست کھانے والا ہے، آپ ایسے موقع پر، نازک موقع پر آپ مجھے واپس بلا رہے ہیں۔ امام نے کہا کہ واپس آ جاؤ، ہر حال کے اندر واپس آ جاؤ، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جب شامی لشکر نے یہ دیکھا کہ ہمیں شکست ہونے والی ہے، تو وہاں سے پھر ایک تدبیر چلی گئی، اور اس تدبیر اس طور پر یہ کی گئی، عمر بن عاص کی جانب سے ایک، یوں سمجھ لیں، ایک پیشکش ہوئی
اور قرآن مجید کو نیزوں کے اوپر بلند کیا گیا اور کہا گیا کہ قرآن کے ذریعے سے فیصلہ ہونا چاہیے، اور یعنی اب ہمیں مذاکرات ہونے چاہیے، ایک حکم یہاں سے ہو، ایک شخص یہاں سے ہو اور ایک یہاں سے، اور آپس میں بات چیت ہو۔ امام علی اس کو مان نہیں رہے تھے، لیکن امام علی کے لشکر کے اندر ہی ایسے منافقین موجود تھے، جیسے رسول کے زمانے کے اندر منافقین ہوتے تھے، اس طرح امام علی کے لشکر میں منافقین تھے، اور انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے اور ہمیں بھی تحکیم کو اس کے اوپر راضی ہونا چاہیے۔ امام علی نے ان کو بہت سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لڑنا ہے اور پھر فتح ہمیں ہی ہوگی، لیکن نہیں، بہت زیادہ اصرار کیا گیا، اور حتیٰ کہ یہ تک کہا گیا کہ علی اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے، اس بات کو، تحکیم کو، تو ہم آپ سے ہی لڑنا شروع ہو جائیں گے۔ ان منافقین نے یہ بات کہی۔ بہرحال امام علی علیہ السلام کو تحکیم کے اس کے اوپر راضی ہونا پڑا کہ ٹھیک ہے، ایک فرد ہمارے میں سے عبداللہ ابن عباس کو بھیجنے پر امام علی راضی ہوئے، اور ایک وہاں سے ہو شخص۔ انہوں نے کہا نہیں، عبداللہ ابن عباس نہیں، ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا جائے۔ اس پر بہت ان کی ایک، جسے کہنا چاہیے، اصرار رہا۔ امام علی نے کہا نہیں، اگر تم نے بھیجنا ہی ہے، تحکیم ہم نے کرنی ہے، تو عبداللہ ابن عباس یہاں سے جائے گا۔ وہ اس پہ بھی راضی نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک باقاعدہ طور پر اس کے اندر امام علی کے لشکر میں ایسے لوگ شامل کیے گئے، یا یہ ہے کہ وہ منافقین، میں نے آپ کو بتایا رسول کے زمانے سے منافقین جو رسول کے زمانے میں تھے وہ خوارج کی شکل کے اندر آگے پیدا ہوئے ہیں، اور پھر یہی لوگ جو امام علی پر اصرار کرتے رہے کہ آپ نے حکم پہ راضی ہونا ہے، یہی آگے جا کے خوارج بنتے ہیں، یہی آگے جا کر خوارج بنتے ہیں۔ ان کی بہت ساری نشانیاں بتائی گئی امام علی علیہ السلام نے۔ پھر جب یہ امام کے خلاف ہوئے، اس میں ایک واقعہ ہے، اس کو اگر میں بیان نہیں کروں گا تو ربط صحیح طور پر نظر نہیں آئے گا۔ وہ یہ ہے کہ دومت الجندل کے اندر ابو موسیٰ اشعری اور وہاں عمر بن عاص، یہ وہاں پر بیٹھتے ہیں اور باقاعدہ گفتگو ہوتی ہے۔ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری سے پہلے آپ اعلان کریں، اور یعنی اس پر اتفاق ہو جاتا ہے کہ میں معاویہ بن ابی سفیان کو معزول کرتا ہوں، اور تم یہ اعلان کرنا کہ میں نے حضرت علی کو معزول کر دیا۔ اس پر اتفاق رائے ہوا۔ ابو موسیٰ اشعری وہ ممبر پر گئے اور اسٹیج پر جا کر انہوں نے اعلان کیا کہ لوگوں سنو، ہمارا اتفاق اس بات کے اوپر ہوا ہے کہ میں نے حضرت علی کو معزول کر دیا۔ ابو موسیٰ اشعری واپس آئے، عمر بن عاص نے اعلان کیا کہ دیکھو، ابو موسیٰ اشعری نے علی کو معزول کر دیا ہے، اور میں بھی اس بات کے اوپر راضی ہوں، اور میں نے معاویہ بن ابی سفیان کو برقرار رکھا۔ یہ خبر جب امام علی کے پاس آتی ہے تو امام علی علیہ السلام، اچھا امام اس عرصے میں کوفہ روانہ ہو چکے ہوتے ہیں، امام کوفہ آ جاتے ہیں، چونکہ صفین یعنی یہ شام کے بارڈر کے اوپر ہوئی ہے، امام وہاں سے کوفہ روانہ ہو گئے۔ اب اس وقت کے حالات آپ سمجھیں، اور دومت الجندل جو ہے وہ عراق اور سعودی عرب کے بارڈر کے اوپر ہے۔ جیسے مذاکرات ہوتے ہیں کہ ہم کسی تیسری جگہ کے اوپر مذاکرات کریں گے، آج کے بھی مذاکرات آپ دیکھ لیں کہ جو ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں، تو اس طرح یہ دومت الجندل میں بھی جو یہ حکم بنانے کا جو واقعی دوسرے علاقے میں ہوا۔ امام علی علیہ السلام کوفہ روانہ ہو گئے۔ امام تک جب یہ بات پہنچتی ہے تو امام کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، اس کو تو ہم نہیں مانیں گے، یہ تو بالکل عجیب طرح سے ایک فیصلہ ہوا، اور امام اس کے اوپر راضی نہیں ہوئے۔ امام علی علیہ السلام نے دوبارہ سے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ چلو نکلو، اب شام کے لشکر سے دوبارہ ہم نے لڑنا ہے، کیونکہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں ہے تقاتل الناکفین والقاسطین والمارکین، کہ آپ ناکفین سے، عہد توڑنے والوں سے، قاسطین سے، حد سے بڑھنے والوں سے، اور مارقین خوارج کے ساتھ آپ قتال کریں گے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے لشکر کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ ابو ایوب انصاری ہیں، جلیل القدر اس میں صحابہ ہیں، اور اس میں عمار یاسر رضی اللہ عنہ وہ شہید ہو چکے ہیں، کیونکہ لیلۃ الحریر گزر چکی ہے، اور لیلۃ الحریر کے بعد ہی خوارج پیدا ہوئے ہیں۔ جو خوارج پیدا ہوئے ہیں یہ لیلۃ الحریر کے بعد، حق تحکیم کا واقعہ اس کے بعد ہے۔ امام علی نے کہا کہ علیہ السلام، اب دوبارہ سے ہم نے شامی لشکر سے لڑنا ہے، شامی لوگوں سے، اور لشکر تیار کرو۔ تو اتنے میں ہی آپ کو یہ خبر ملی کہ امام علی علیہ السلام کے
جو مقرر کردہ عاملین ہیں جیسے عبداللہ بن خباب بن الارت، ان کو شہید کیا خوارج نے، نہروان کے لوگوں نے، یہ الگ ہو گئے تھے تحکیم کے بعد، اور انہوں نے امام علی کو کافر کہنا شروع کر دیا تھا کہ آپ حکم بنانے پہ راضی ہوئے ہیں، اور حکم بنانا غیر اللہ کے کو حکم بنانا یہ تو شرک ہے، یہ تو طاغوت ہے، آپ تو اس پہ راضی ہو گئے۔ امام علی علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس کو بھیجا، ابو ایوب انصاری کو بھیجا کہ جاؤ ان نہروانیوں کو سمجھاؤ۔ وہ گئے وہاں پر سمجھانے کے لیے، امام علی خود بھی گئے وہاں پر ان کو بتانے کے لیے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے اور تم غلط ظاہری نصوص سے استدلال کر رہے ہو، اور بہت غلط استدلال کر رہے ہو۔ ان الحکم الا للہ، یہ جو تم استدلال کر رہے ہو قرآن مجید کی آیت تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو مجھ پر چسپا کرنا یہ غلط جگہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ خوارج کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ مسلمانوں کے اوپر قرآن مجید کی آیات کو فٹ کرتے ہیں۔ یہ آپ کو نظر آ جائے گا، خاص طور پر مسلمانوں میں ایسے گروہ موجود ہیں کہ جو مسلمانوں پر آیات کو فکس کرتے ہیں، توحید کے نام پر مسلمانوں میں شرک آ گیا ہے، مسلمانوں کے اوپر وہ آیات فٹ کرتے ہیں کہ جو مشرکین کے بارے میں۔ اسی لیے صحیح بخاری کے اندر ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ خوارج وہ لوگ ہیں کہ یہ مسلمانوں کے اوپر قرآن مجید کے اندر جو مشرکین کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں وہ آیات فٹ کرتے ہیں۔ مشرکین کے بارے میں جتنا بھی ہے کہ مشرک ایسے ہیں، ان کو جو توحید قرآن نے سمجھائی ہے، یہ آج مسلمانوں کے سامنے بیٹھ کر مسلمانوں کو توحید سکھانے والے، یہ اصل میں مسلمانوں کے اوپر وہ مشرکین کے بارے میں نازل کردہ آیات وہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ کوئی توحید نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کو مشرک کہیں، مسلمانوں کے اوپر آپ وہ آیات فٹ کریں، یہ بالکل خوارج والا رویہ۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمیاں ہیں ہمارے اندر، حرام ہیں، خرابیاں ہیں، اختلاف کریں لیکن مسلمانوں کے اوپر شرک کی باتیں کرنا، مسلمانوں کے اوپر یہ قرآن مجید کے تدبر کے خلاف ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ خوارج والا طریقہ کار ہے۔ تو امام علی نے ان سے کہا کہ یہ واپس آ جاؤ، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ علی جب تک کہ آپ اقرار نہیں کر لیں گے کہ آپ نے کفر کیا ہے تب تک ہم آپ کی بات کو کیسے مانیں؟ تو امام علی نے کہا کہ تمہارا برا ہو، ناس ہو تمہارا، جنگ کے لیے پھر تیار ہو جاؤ۔ اچھا کچھ لوگ وہاں سے واپس آ گئے، تقریباً کوئی بتایا جاتا ہے کہ 2000 لوگ واپس آ گئے امام علی علیہ السلام کے لشکر کی طرف۔ بہرحال ان کے ساتھ جنگ ہوئی اور ان کا خاتمہ کیا گیا، بالکل صفایا کر دیا گیا ان کا۔ تو ان کو سمجھایا سیدنا علی نے کہ ایسا مت کرو۔ تو اسی کے بارے میں یہ خطبہ ہے، خطبہ نمبر 36۔ آپ نے فرمایا فَأَنَا نَذِيرٌ لَكُمْ أَن تُصْبِحُوا صَرْعَىٰ بِأَثْنَاءِ هَٰذَا النَّهَرِ وَبِأَخْضَامِ هَٰذَا الْغَائِطِ۔ امام نے کہا جنگ سے پہلے کہ دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم آج یہاں پر سب اوندے منہ پڑے ہوئے ہوگے، تم سب کا انجام یہ ہونے والا ہے کہ یہ جو نہر کے کنارے کنارے ہیں اور یہ جو ہموار رستہ ہے اس میں تم سب کی لاشیں آج گری ہوئی ہوں گی، علی غیر بینۃ من ربکم۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ تمہاری جو موت ہوگی وہ ایسی ہے کہ تمہاری موت پر خدا کی کوئی دلیل بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے کہ تم اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش کر سکو کہ خدایا ہم نے تیری راہ میں قربانی دی ہے، تم بے موت مارے جاؤ گے۔ ولا سلطان مبین معکم، تمہارے پاس کوئی سلطان نہیں ہوگا کہ اللہ کے سامنے کوئی دلیل پیش کر سکو۔ قد طوحت بکم الدار واحتب لکم المقدار، تم اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے، وہاں سے دور دراز علاقوں سے نکلے ہو کہ ہم سفر کر کے آئے ہیں اور ہم لڑنے والے ہیں، تو خدا کی راہ میں تمہارے سفر تو نہیں ہے۔ گھر بار کو جو تم نے چھوڑا ہے آج لوگوں کو بتاتے ہو کہ دیکھو ہم گھر بار سے دور ہیں، ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، نہیں، تم گھروں سے بے گھر ہو گئے ہو، بے مقصد نکلے ہوئے ہو تم۔ وَاحْتَبَ لَكُمُ الْمِقْدَارِ، اور تقدیر کے جو اندازے ہیں وہ تمہارے، اس نے تمہیں اپنی جالوں میں لے لیا، احتبال، ان جالوں میں تم آ گئے ہو، گھر گئے ہو۔ وَقَدْ كُنْتُ نَحَيْتُكُمْ عَنْ هَذِهِ الْحُكُومَةِ فَأَبَيْتُمْ عَلَيَّ إِبَاءَ الْمُخَالِفِينَ الْمُنَابِذِينَ، پہلے میں نے تمہیں ڈرایا ہوا تھا کہ اس تحکیم سے، میں نے پہلے تمہیں بتایا تھا، لیکن پہلے تو تم بالکل میری مخالفت میں ایسے آ گئے تھے سامنے، بغض کرتے ہوئے اور میری باتوں کو کا انکار کرتے ہوئے میری مخالفت میں اتر آئے تھے۔ حتی صرفت رأیی الی ہواکم،
یہاں تک کہ مجھے مجبوراً تمہاری بات میں شامل ہونا پڑا. وَأَنْتُمْ مَعَاشِرُ أَخِفَّاءُ الْحَامِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، تم خالی عقلوں والے، ایسی قوموں کے خالی دماغ ہو اور کوئی تدبر نہیں ہے تمہارے اندر. سفہاء الاحلام، سفہاء الاحلام وہ لوگ ہوتے ہیں بے پر کی سوچنے والے، لیکن اس کے پیچھے بھی جو قرین اور قیاس جس کو نہیں کہتے اندازے لگانے والے، آج کل آپ کو بہت نظر آ جائیں گے. میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، اندازے کر کے اسلام کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں. سفہاء الاحلام ولم آتی بجرن، درمیان میں ہے لا ابا لکم، تمہارا ناس ہو، ستیہ ناس ہو، تمہارا برا ہو. لم آتی بجرن ولا اردت لکم ضرا، میں نے تمہیں کسی مصیبت میں نہیں پھنسایا ہے اور نہ ہی تمہارا کبھی برا چاہا. یہ سب کچھ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تم اس مقام کے اوپر آ گئے ہو کہ اب تمہاری لاشیں بچھنے والی ہیں، اب تم یہاں پر ختم ہونے والے ہو، اور میں دیکھ رہا ہوں.